بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کا اس شارٹ نوٹس پہ آنے کے لیے بہت شکریہ۔ آج ہم نے 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھا ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ اس کے رہبر اور رہنما عمران احمد خان نیازی ہے۔ 70% عوام خان صاحب کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ وہ ناحق جیل میں ہیں، ان کے 3 سال پورے ہونے کو آئے۔ ان کے جیل میں ہونا اس ملک کی سب سے بڑی کرائسس ہے۔ اس کے لیے ہم نے جو تحریک چلائی یا کوشش کی وہ پاکستان کے ہر شہری کے سامنے ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 24 نومبر کو 2024 کو خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم نے ایک پیسفل مارچ کا اعلان کیا تھا۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ اسلام آباد میں ہم دھرنا دیں گے، ہم بیٹھیں گے، ہم اپنے لیڈر کے لیے تحریک چلائیں گے، ان کے لیے انصاف مانگیں گے۔ ہم نے ہمیشہ سے انصاف کی بات کی ہے۔ ہم نے ہمیشہ سے خان صاحب کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے، جو اس وقت جیل میں ہیں، جمہوریت کے لیے، انصاف کی بالادستی کے لیے، قانون کی سپریمیسی کے لیے، آزاد عدلیہ کے لیے۔ ہم نے جب 24 تاریخ کو لوگ چلے، ابھی وہ ڈی چوک نہیں پہنچے تھے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 26 نومبر پہ ان پہ گولیاں چلی۔ ان میں سے ہمارے ورکر، خان صاحب کے سپورٹر، ان کے لیے نکلے ہوئے نہق تھے، عوام پہ گولی چلی۔ ان میں لوگ شہید ہو گئے، ان میں لوگ زخمی ہوئے۔ وہ جو شہادتیں ہوئیں، وہ جو زخمی ہوئے، اس کے لیے ہم نے اسمبلی میں آواز اٹھایا۔ ہم نے ان سے ریلیٹڈ قانون کی بالادستی کی خاطر ان لوگوں کے قتل کے جواب میں جو لوگ اس کے رسپانسبل تھے، اس کے لیے ہم نے قانون کا راستہ چنا۔ ہم نے ایک پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی سیشن جج صاحب کے سامنے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف نے پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی۔ اس میں کوسا صاحب تھے ہمارے وکیل، اور یہ کمپلینٹ اور اس کی وکالت کرنے والے وکیل خان صاحب کے مشورے کے ساتھ اور ان کے ہدایات کے مطابق ہم نے فائل کی تھی۔ اس کی پہلی ہیئرنگ 15 جنوری 2025 کو ہوئی تھی، اور آج تک اس کی 14 ہیئرنگ ہوئی۔ اس میں 3 مرتبہ جج تبدیل ہو گئے۔ لاسٹ ٹائم اس میں جو جج صاحب تبدیل ہو گئے وہ 17 جولائی کو تھا۔ یہ پرائیویٹ کمپلینٹ سیشن جج رانا صاحب کے کورٹ میں تھا۔ 17 جولائی کو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ اس کیس کو میں مجوکا صاحب کے کورٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہوں، اور انہوں نے ریزن یہ دیا کہ میں اس لیے مجوکا صاحب کے کورٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہوں کہ ایک سملر کیس وہ آلریڈی سن چکے ہیں۔ جب 17 جولائی کو ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا صاحب کے سامنے ہمارا کیس پیش ہوا تو اس میں میں پیش ہوا۔ اس میں لطیف کوسا صاحب کی جنرل ایڈجرمنٹ ہے سپریم کورٹ کے سامنے، وہ 21 اگست تک جنرل ایڈجرمنٹ پر ہے۔ ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ اس کیس کو آپ ایڈجرن کریں تا وقت یہ کہ وہ واپس آ جائے۔ جج صاحب نے فرمایا کہ میں ایک ڈیٹ آپ کو جولائی کا دیتا ہوں، نیکسٹ ڈیٹ پہ میں اس میں سپٹمبر کی ڈیٹ ڈالوں گا کیونکہ اگست میں میری چھٹیاں ہیں، اور انہوں نے یہ تاریخ آج 22 جولائی کے لیے ایڈجرن کیا تھا۔ آج صبح عدالت میں ہم پیش ہوئے۔ عدالت میں اسلام آباد کے کورٹس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آ رہے تھے۔ سارے کیسز میں ایڈجرمنٹیں ہوئی، کسی عدالت میں کسی کیس کی سنوائی نہیں ہوئی۔ ہم نے بھی درخواست دیا کہ کوسا صاحب ابراڈ ہے، اس کے آنے تک ہمیں اس کیس کی سنوائی کی آپ ایڈجرن کر لیں، لیکن انفارچونیٹلی جج صاحب نے 2 بجے ہماری پرائیویٹ کمپلینٹ ڈسمس کر دی۔ نہ ہمیں سنا، نہ وکیل کو سنا، نہ کوئی ڈاکومنٹس کنسیڈر کیے، نہ اس میں پراسیکیوشن کو سنا۔
یہ انصاف کا قتل ہے. جو لوگ قتل ہوئے تھے, جو زخمی ہوئے تھے, ان کا حق ہے کہ انصاف کے مطابق اس کمپلینٹ کو سنا جائے. یہ آئین کا, قانون کے مسلم اصول ہے کہ کوئی بھی کرمنل کیس میں کمپلیننٹ کو اور پراسیکیوشن کو سنے بغیر ڈسمس نہیں کیا جا سکتا. ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں کسی جگہ سے انصاف نہیں ملتا. ہمیں اگر کوئی قتل بھی کیا جائے تو ہمیں اتنا انصاف نہیں ملتا کہ ہم اتنا تو کہہ سکے کہ چلو مجرم کون ہے یہ الگ بات ہے, لیکن مجرم کی تلاش میں تو کوئی انکوائری ہو. ہم نے تو اتنا کہا کہ انکوائری کرو, انویسٹیگیشن کرو, پرچہ درج کرو. پرچہ درج کرنے کے لیے ہم نے نام دیے تھے. پرچہ درج ہوتا, انویسٹیگیشن ہوتی, تو پھر پتہ چلتا کیا واقعی قتل ہوئے ہیں یا نہیں, کیا واقعی انہی لوگوں نے قتل کیا جن کو ہم نامنیٹ کر رہے تھے. لیکن عدالت نے یہاں تک مناسب نہیں سنا کہ آگے مسئلہ بڑھتا. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. ہم نے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ انصاف کے دروازے بند نہ کرو, انصاف کے دروازے کھولیں. جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. جہاں عدالت انصاف کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے, لوگ ویجیلنٹی جسٹس پہ آ جاتے ہیں. آپ یہی چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں یہ ملک چلے, جمہوریت مضبوط ہو, لیکن کوئی قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ اس ملک میں عوام کی آواز ہو, ان کی مقبول ترین لیڈر ان کو انصاف ملے. آج جو ہمارا پرائیویٹ کمپلینٹ ڈسمس ہوا ہے, اس کے خلاف ہم ہائی کورٹ اسپیشل لیو آف اپیل فائل کریں گے. کوسا صاحب واپس آئیں گے. یہ کیس ہم نے جس طریقے سے چلایا اس میں تاریخیں ہوئیں. ہم نے ہر مرتبہ وکلاء کی ٹیم کے ساتھ 14 مرتبہ اس عدالت کے 14 ہیئرنگ میں ہر تاریخ پہ میں خود عدالت کے سامنے موجود رہا. اس میں کوسا صاحب بھی خود عدالت میں موجود رہے. آج اس کا ڈسمسل آئین کے تقاضوں کے خلاف ہے. اس لیے ہم عدالت سے ایک بار پھر درخواست کریں گے کہ اعلیٰ عدلیہ بھی ہمیں سن کے ہمارے لوگوں کو انصاف پرووائڈ کرے. یہ عدالت کا فرض ہے. اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ 5 اگست کو خان صاحب کی ناجائز جیل میں ہونے کے 3 سال پورے ہو جائیں گے. ہم پہلے اناؤنس کر چکے تھے. ہم نے پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ کی اور اس پارلیمنٹری پارٹی کے بعد پریس کانفرنس کر کے ہم نے کہا کہ آئندہ کے لائحہ عمل کا ہم اعلان کریں گے, اپنے الائنس کے ساتھ ڈسکس کر کے, پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ڈسکس کر کے اناؤنس کریں گے. آج ہماری ایک میٹنگ ہوئی پشاور میں, اور میں عرض کروں گا اپنے انفارمیشن منسٹر شفیع جان صاحب سے کہ وہ آپ کو اس کا ڈیٹیل بتائے. جو وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں وہ ہماری میٹنگ ہوئی ہے, اور اس میں 5 تاریخ کے لیے آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں کوئی وہ بات کریں. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. عدالتی کارروائی کے آج جتنی تفصیلات تھی چیئرمین صاحب نے تمام قوم کے سامنے رکھی, میڈیا کے سامنے رکھی. آج سی ایم ہاؤس میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس میں تمام ہماری لیڈرشپ نے شرکت کی, جس میں چیئرمین گوہر صاحب موجود تھے, سی ایم آفریدی صاحب موجود تھے, سلمان اکرم راجہ صاحب موجود تھے, جنید اکبر خان صاحب موجود تھے, علی اصغر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے انہوں نے شرکت کی, عرفان سلیم صاحب نے شرکت کی, اسد کیسر صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شرکت کی, مینا خان صاحب موجود تھے, اور جتنی بھی ہماری ارباب شیر علی صاحب تھے, تیمور جگڑا صاحب تھے, جتنی بھی ہماری جو لیڈرشپ تھی وہ موجود تھی, اور اسپیکر خیبر پختونخوا بابر سلیم سواتی صاحب بھی موجود تھے. تمام تر مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 5 اگست کو انشاءاللہ عمران خان صاحب کے اغوا کو 3 سال پورے ہو رہے ہیں. میں اغوا کا لفظ یوز کر رہا ہوں کیونکہ وہ اغوا ہیں, قیدی کے بھی اپنے حقوق ہوتے ہیں. کوئی بنیادی حقوق اس وقت عمران خان صاحب کو نہیں مل رہے. 7 مہینوں سے آئسولیشن میں ہے, تب بھی سہولت نہیں مل رہی, ڈاکٹر کی رسائی نہیں ہے, بہنوں کی ملاقات نہیں ہو رہی, بیٹوں سے بات نہیں ہو رہی, ایون وکلا کا ایکسیس تک نہیں ہے. تو یہ اغوا ہی ہوا. اس اغوا کو 3 سال پورے ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم میں جلسے کا اعلان کرتی ہے, جس میں سی ایم آفریدی صاحب خطاب کریں گے, جس میں تمام لیڈرشپ موجود ہوگی, اور 5 اگست کو عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے, تحریک کے حوالے سے اگلا لائحہ عمل دیا جائے گا. انشاءاللہ 5 اگست بروز بدھ عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم پشاور میں تحریک انصاف پاور شو کرے گی.
इंशाअल्लाह उसमें हज़ारों और लाखों हमारे कारकुन शिरकत करेंगे, पूरे खैबर पख्तूनख्वा से लोग उसमें शरीक होंगे और वहाँ पे इंशाअल्लाह मशावरत से अगला लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। हम अचगज़ई साहब से भी मशावरत करेंगे, हम अलामा साहब से भी मशावरत करेंगे और तमाम सियासी क़ुव्वतों के पास हम जाएंगे जो ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत से छुटकारा हासिल किया जाए, क्योंकि मौजूदा जो हुकूमत है ये अजाब की तरह मुसलत हो चुकी है पाकिस्तानी अवाम पे और पाकिस्तान पे। जितना जल्दी इनसे छुटकारा हासिल किया जाए पाकिस्तान के हक़ में ये बेहतर होगा। हम तमाम सियासी उन क़ुव्वतों से बात करेंगे जो इस मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ हो। हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी क़ुव्वतों से भी मशावरत होगी। 5 अगस्त को इंशाअल्लाह अगला लाएअमल का ऐलान किया जाएगा और 5 अगस्त से इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सबका।